اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریگنینسی، جنین اور ابارشن، اس سلسلے میں یہ لاسٹ ٹائم ہم نے بلیڈنگ کے ٹاپک پہ ہوا تھا۔ اس میں ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی جو پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے بیان کی ہو، لیکن بار اگر کی بھی ہے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ نہ وہ پیریڈز ہیں اور نہ ہی وہ چھلا ہے، ٹھیک ہے۔ سے اگر خاتون جو ہے وہ 10-12 ویک کی پریگننٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، فرض کر لیا، اور وہ بلیڈنگ جیسے ڈراپس آ جاتے ہیں انہوں، تو وہ استحاضہ میں آتا، وہ پیریڈز میں نہیں آتا، تو اس میں نماز نہیں روکنی، روزے نہیں روکنے اس کے اندر، یہ خیال کرنا، کیونکہ پریگنینسی میں کبھی بھی پیریڈز نہیں ہوتے، یہ صرف اس صورت میں ہوں گے یا مس کیریج ہو جائے یا ابارشن ہو جائے، ادر دین دیٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر خاتون اللہ کی رحمت سے امید سے ہے اور اس کو اس طرح ڈراپس آ جاتے ہیں یا بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن پریگنینسی اس کی انٹیکٹ ہے، پریگنینسی پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہوا، تو اس صورت میں یہ استحاضہ کا خون ہوگا، یہ پیریڈز کا خون نہیں ہوگا اور نہ ہی انفاس کا خون ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں نماز روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب اپنی جس طرح مریض تیاری کرتا ہے، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جس طرح کوئی شخص ہے، اس کو یہ یورین کے ڈراپس آنے کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو نماز ہے جو اس نے فرض کرے، اس نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو وہ وضو کرے گا، ٹھیک ہے، وضو کرے گا، لیکن وہ کرے گا یہ کہ چونکہ اس کو یہ بیماری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو اپنا ایسا بندوبست کرے کہ اگر یورین کے ڈراپس نکلتے ہیں تو وہ اس کے کپڑوں کو خراب نہ کرے۔ آج کل جس طرح انڈر گارمنٹس آئے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اگر دوران نماز اس کو وہ ڈراپس آ جاتے ہیں تو اسے نماز اس کی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ مریض ہے۔ اس کا ہوگا یہ کہ وہ اپنی نماز اسی وضو سے پوری کرے گا، اور اس کے بعد وہ اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرے گا اور اپنے کپڑے چینج کرے، وہ جو اندر اس نے انڈر گارمنٹس پہنے ہوئے ہیں، جہاں جہاں وہ یورین لگا ہے وہ اس کو وہ چینج کرے گا، ٹھیک ہوگی بات۔ سیم گوز فار اے پریگننٹ وومن جس کو کہ دوران پریگننسی بلیڈنگ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح نماز جو ہے وہ پڑھے گی، اس طرح ٹھیک ہوگی بات، کلیئر، کیونکہ اس میں پریشانی ہوتی ہے نا، نماز چھوڑیں کیا کریں، بلیڈنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ رہ گئی میرا خیال میں مجھ سے، تو میں یاد آ گئی ہے بیٹھے بیٹھے، تو میں اس کو انشاء اللہ ایڈ کر دوں گا اس کے اندر۔ اب آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ ٹاپک اس پہ، حاملہ یعنی پریگننٹ خاتون، حاملہ مطلقہ یعنی پریگننٹ ڈائیورسی، ٹھیک ہے، اور حاملہ بیوہ پریگننٹ ویڈو، اس کی عدت کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لوگوں کو اس کی، خواتین کو اسپیشلی اس کی سمجھ نہیں ہے، سمجھے عدت ہوتی کیا ہے۔ عدت کا سب کو یہ پتہ ہے کہ وہ دنوں کا پتہ ہے، اتنے دن ہے اتنے دن، لیکن عدت ہوتی کیا ہے؟ عدت ایکچولی کہتے ہیں کاؤنٹڈ ڈیز کو، اس کا جو لغوی معنی ہے کاؤنٹڈ ڈیز، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہے ٹرمینالوجی میں، اس کو جو فقہ کی ٹرمینالوجی میں عدت کو کہتے ہیں ویٹنگ پیریڈ۔ انگلش میں ذرا آج کل آسانی سے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویٹنگ پیریڈ۔
اب یہ ویٹنگ پیریڈ کس چیز کا ہے؟ ویٹنگ پیریڈ اس چیز کا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا نا کہ اس کے اتنے دن ہے، اس کے اتنے دن ہے، اس دن سے پہلے وہ خاتون نیا نکاح نہیں کر سکتی. سمجھے بات؟ اب وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اولاد کے نسب کا معاملہ ہے، اس کی پیرنٹیج کا معاملہ ہے. ہو از دا فادر، ٹو میک شیور کہ کسی کا نطفہ کسی دوسرے کے نطفے کے ساتھ مکس نہ ہو اور یہ پتہ چلے کلیئرلی کہ یہ کس کی اولاد ہے، کس باپ کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ عدت کا یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے اس کو اسلام میں انٹروڈیوس کروایا گیا. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ یہ تمہیں اللہ کی رحمت سے اس اینگل سے سمجھایا کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کیا ہے. ورنہ جب آپ فقہ کی اس میں جاؤ نا تو وہ کہہ رہی استبرائے رحم اور وہ اتنا پیریڈ گزر جائے تو وہ صاف ہو جائے گا اور سارا کچھ ہو جائے گا. بٹ الٹیمیٹلی اس کا پرپز یہی ہے جو بھی بتایا آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو عدت کہتے ہیں. اس لیے اس میں منع ہے نکاح کرنا، کیونکہ جب نکاح ہوگا تو تعلق بھی ہوگا. جب تعلق ہوگا تو پھر یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جو پریگننسی ہے وہ کس مرد سے تھی، جس سے طلاق ہوئی یا جو مرحوم تھا. کیونکہ عدت کا یاد رکھنا یہ 2 کیسز میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک تیسرا ایڈیشنل کیس بھی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا وہ بیوہ ہو یا اس کو طلاق ہو عورت کو، تو یہ تو 2 میجر کیس ہیں، اس میں عدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی تیسرے میں عدت نہیں ہوتی. لیکن ایک جو سپلیمنٹری ہے وہ طلاق کے زمرے میں ہے اور اس کو کہتے ہیں المتارکہ. وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کرواؤں گا سارا کچھ. میں صرف تمہیں اس کا وہ کیا کہتے ہیں یار، وہ نہیں وہ کہتے ہیں وہ اسٹارٹ اہیڈ دے رہا ہوں تاکہ جب یہ چیزیں تمہارے سامنے آئیں تو تمہیں پتہ ہو کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، سو بیسیکلی جو عدت ہے وہ 2 خواتین کے لیے، 2 طرح کی عورتوں کے لیے، یا وہ بیوہ ہو یا وہ مطلقہ ہو. اور مطلقہ کے اندر ہی ایک تیسری قسم بھی ہے، دیٹ از کالڈ المتارکہ. وہ جب پڑھائیں گے نا تمہیں تو یہ کدھر سے آ گیا، سمجھے؟ اور وہ بڑی ڈینجرس چیز ہے المتارکہ. ٹھیک ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس عورت کی کیا عدت اللہ نے مقرر کی ہے. ٹھیک ہے، مدخولہ مطلقہ کی عدت. مدخولہ مطلقہ وہ ڈائیورسی کہ جس کا نکاح کنسیومیٹ ہوا ہو، یعنی جس نے خاوند کے ساتھ وقت گزارا ہو، اس کا تعلق اس سے قائم ہوا ہو. تو شریعت میں تو کسی ٹیکنالوجی کو اور کسی چیز کو شریعت کی بنیاد نہیں بنایا گیا، یہ یاد رکھنا. کیونکہ شریعت جو لو لیول اور ہر قسم کی کنڈیشن ہے نا اس کے پہ بیس کرتی ہے. اب کسی کے پاس ٹیکنالوجی کی فیسلٹی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا جب نہیں بھی ہو سکتی ہے کسی کے پاس، تو اس لیے شریعت کی جو بیس بنے گی وہ نان ٹیکنیکل ہوگی، وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 وہ ہوگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اب جو ٹیکنالوجی بھی آئی وہ تو اللہ نے شعور دیا نا، وہیں سے آئی نا. تو اس لیے اس کی جو شریعت کی بنیاد میں آپ کو جو چیز ملے گی وہاں ٹیکنالوجی کا انفیوژن نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی آج کے دور میں اس کو سپورٹ تو کر سکتی ہے لیکن انفیوژن نہیں کر سکتی اس کے ساتھ. مدخولہ مطلقہ کی عدت. مدخولہ مطلقہ وہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہو اور جس کے ساتھ اس کے خاوند نے تعلق قائم کیا ہو. ٹھیک ہے، اب اس تعلق قائم کا جو ٹیکنالوجی بھی ہم گئے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ مدخولہ اصل میں جب خلوت صحیحہ میں مل جائے نا، یعنی دونوں میاں بیوی اکیلے تھے، تنہا تھے، تیسرا بندہ بیچ میں کوئی نہیں تھا، تو اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ.
کہ ان کو موقع ملا ہے، تو جب یہ والا موقع بھی مل جائے تو اس کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ کنسیومیٹ ہوگی میرج. فقہ کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی اس پہ جائے گی کہ واقعی انہوں نے انٹرکورس کیا یا نہیں کیا، ٹیکنالوجی اس پہ جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جو مدخولہ کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یا یہ ثابت ہو کہ وہ انٹرکورس ہوا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو وہ تنہائی جو ہے وہ ملی ہے، تو وہ اس کو کاؤنٹ یہ کیا جائے گا. اس کی جو سورہ البقرہ آیت نمبر 228 میں ہے کہ جنہیں طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. یہ ترجمہ میں نے خود کیا اس کا الحمدللہ، تاکہ اس میں ایکسپلینیشن بھی آ جائے کہ اگلے نکاح سے 3 حیض کے مکمل ہونے تک روکیں. اس کے لیے 3 حیض ہیں جس کو مدخولہ متعلقہ کو یہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے. غیر مدخولہ کی عدت یعنی جن کو نہ تنہائی کا موقع ملا اور نہ ہی ان کا کوئی جسمانی تعلق قائم ہو سکا، ان کے لیے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں ہے کہ قبل اس کے کہ تم ان لوگوں کو طلاق دے دو کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، چھوؤ، یعنی ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق قائم ہو سکے، تو پھر ایسی صورت میں اس طلاق متعلقہ کو یعنی جس کو طلاق ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ جب جو اصل چیز ہے وہ ہوئی نہیں تو پھر اس میں نسب کا تو معاملہ ختم ہو گیا. جب نسب کا معاملہ ختم ہو گیا، بھئی اولاد تو اس خاوند سے تبھی ہو سکتی تھی نا جب تعلق قائم ہوتا. ٹھیک ہے. جب تعلق ہی قائم نہیں ہوتا، یہ ہے نا قبل اس کے کہ تم انہیں چھوتے. ٹھیک ہے. جب تعلق ہی قائم نہیں ہوا تو پھر نسب کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پھر وہ ایسی خاتون اس کو غیر مدخولہ کی عدت کوئی نہیں ہوتی. 2 ہو گئیں. عائشہ جس کو یہ جو مینوپاز جس کو کہتے ہیں، جن کا مینوپاز پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا، وہ اور وہ جن کو ابھی پیریڈس زندگی میں شروع ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. 2 قسم کی خواتین، ایک جن کا مینوپاز پیریڈ شروع ہو گیا یعنی وہ ان کا پیریڈس والی جو ایج تھی وہ ختم ہو گئی ہے، مطلب وہ ٹائم ختم ہو گیا ان کا، اور وہ ایک یا وہ جس کو ابھی زندگی میں پیریڈ شروع نہیں ہوئے. ان کے لیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں ان کی عدت 3 قمری مہینے ہیں. 3 مہینے لکھا جاتا ہے لیکن یہ ایکچولی قمری مہینے ہوتے ہیں چاند کے حساب سے. ٹھیک ہے. اور ان عورتوں کی بھی جن کو جو کبھی حائضہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. دونوں کی جو عدت ہے وہ 3 قمری مہینے ہیں. بیوہ کی عدت یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 234 میں ہے. ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. مدخولہ متعلقہ کی عدت دیکھ لی کتنی ہے؟ 3 ہے. ٹھیک ہے. غیر مدخولہ متعلقہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے. عائشہ اور جن کو کبھی پیریڈز نہ ہوئے ہوں ان کی عدت جو ہے وہ 3 قمری مہینے ہیں. قمری مہینوں میں اور 3 حیض میں فرق ہے. قمری مہینے جو ہیں وہ دنوں کے حساب سے ہوں گے. 3 حیض کا مطلب ہے کہ 3 حیض اس کو آئیں. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات. تو اس میں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے کبھی. حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب ڈلیوری ہو جائے تو ان کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. لیکن اس کے اندر بڑی تفصیل ہے. یہ اس کے لیے جو سیدھا کیس ہے نا، ہم نے سیدھا کیس وہ اس میں یہ ہے. لیکن جب اس کیس میں چکر آئیں گے نا تو پھر تمہیں بھی چکر آ جائیں گے. ہم نے اس کی ایک امپورٹنٹ چیز ہے بہت یہ خیال رکھنا، وہ یہ ہے کہ جب تک حاملہ کا وضع حمل نہیں نہ ہوتا تب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی. یہ خیال رکھنا. اگر اس کا وہی پرابلم ہے کہ 9 مہینے کے بجائے 14-15 مہینوں میں اس نے ڈیلیور کیا ہے، جس طرح ہم نے وہ کیسز دیکھے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی عدت تب تک چلے گی. یہ خیال رکھنا ہے اس کے اندر.
وضع حمل میں کسی مدت کا تعین نہیں، خواہ وہ طلاق یا خاوند کی موت کے ایک دن یا اس سے بھی کم وقت میں بچہ جنم دے۔ یعنی وہ فرض کریں آج اس کے خاوند کی طلاق ہوئی، اس کا ٹائم پورا ہو رہا تھا اور رات کو اس نے ڈلیوری اس کی ہو گئی، دن میں خاوند فوت ہو گیا، رات کو ڈلیوری ہو گئی، تو اب اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اگر کیس سیدھا سیدھا، یہ انورٹڈ کامرز میں ہے، اگر کیس سیدھا سیدھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اور کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر، تو تب یہ ایسے ہی ہے۔ یعنی نارمل میاں بیوی تھے، ٹھیک ہے، اس کی اولاد ہونی تھی اور خاوند گیا کہیں کام پہ، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اسی دن رات کو اس کے بچہ ڈلیور ہو گیا۔ یہ سیدھا سیدھا کیس ہے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں خاوند وہ جو عورت ہے اس کی عدت جو ہے وہ رات کو ہی ختم ہو جائے گی، اس میں کئی مہینوں کا یہ وہ چکر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انفاس اپنا پورا کرے گی، چھیلے کا جو وقت ہے وہ پورا کرے گی، اور اس کے بعد اس کے اگلے دن بے شک وہ کسی اور سے نکاح کر لے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اس میں تو مشکل کوئی نہیں ہے۔ حمل سے مراد وہ حمل ہے جس کے بعض یا تمام اعضاء ظاہر ہو چکے ہوں۔ جی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اب اس میں فردر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے کچھ اعضاء بھی ظاہر نہ ہوں تو عدت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ حمل متغیر میوٹیبل نطفے کا نام ہے۔ میوٹیبل ہوتا ہے جو ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ جمع ہوا خون ہو یا گوشت کا لوتھڑا ہو تو وہ متغیر نہیں۔ یہ جب ہم نے 2 سٹیجز دیکھی تھی نطفہ میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو علقہ میں بن گئی تھی، عذاب بننے شروع ہوئے تھے، تو اس سے عذاب بننے سے پہلے جو ہے وہ جو ٹائم ہے اس کے اندر وہ متغیر نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ اعضاء والے اس میں آئے تو پھر اب اس کے اعضاء ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سائز بڑھنا شروع ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس وقت تک یقین سے نطفہ کے متغیر ہونے کا قول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بعض اعضاء ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ ہے اس کی وجہ کہ حمل اس کو تب کہا جائے گا جب کہ وہ اعضاء کچھ نہ کچھ اعضاء اس کے ظاہر ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے جو ہے نا وہ اسقاط حمل کا بھی الاؤ کر دیا جاتا، کیونکہ وہ ابھی اعضاء بنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، خلقت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اس کی۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے، آن گوئنگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو احتیاط ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ توبہ استغفار کرے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر ایک عورت نے بچہ جنا، اس کے بطن میں مزید ایک بچہ ہو تو دوسرے بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ عدت ختم ہوگی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں اس کے 3 بچے ہیں، فرض کریں پہلا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عدت ختم ہو گئی، دوسرا بھی ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے عدت ختم ہو گئی، تیسرا جب ہوگا تو تب جا کے کہا جائے گا کہ اب اس کی عدت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں فرق ہو جاتا ہے، بعض کا 1-2 منٹ کا اس طرح فرق پڑ جاتا ہے۔ جن کے یہ ٹوئنز وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کو پتہ، تو وہ ان کی ایج میں 2-4 منٹ کا فرق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ نہیں ہے تو سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسے کیوں منہ بنے ہوئے؟ ٹھیک ہے جی۔ اگر اس نے نامکمل بچہ پھینک دیا، یہ وہی بات نہیں آگے وہ کوڑے پہ پھینک دیا، مطلب ہے کہ نامکمل بچہ جو ہے وہ ڈلیور ہو گیا، تو اگر اس کے کچھ اعضاء ظاہر ہوں تو عدت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ولادت ہوئی ہے، ورنہ عدت ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھے بات ہے؟ کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو وضع حمل ہے وہ حمل کا ڈلیور ہونا ہے، تو جس کے کچھ اعضاء بھی ظاہر ہی نہیں ہو تو حمل وہ نہیں ہوتا، وہ جب حمل ہی نہیں ہے تو وضع حمل پہ عدت ختم کیسے ہوگی؟ سمجھے؟
اب وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے جو ہم نے جو پچھلے درس میں دیکھا تھا اس کے مطابق اسی ٹریٹمنٹ ہوگی کہ کیا یہ اب پیریڈ میں آئے گا یا یہ استحاضہ میں آئے گا، کس میں آئے گا یہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہا تھا یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، یہ مفتیوں سے جا کے پوچھو، انہیں بھی نہیں پتا ہوگا. وہ ڈھونڈ کے نکال کے بتا دیں گے تمہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اپ فرنٹ ان کو معلوم نہیں ہوگا. یہ ابن عابدین شامی نے رد المحتاج مترجم میں کتاب الطلاق باب العدت جلد 6 صفحہ 236 جس کو ضیاء القرآن لاہور نے پبلش کیا. جب مقتدا کہتے ہیں اس کو جو عدت گزار رہی ہو، یہ ورڈ لکھ لینا کہیں پہ، کیونکہ یہ فقہ کے اس میں عام طور پہ آتا ہی لفظ. جب مقتدا حاملہ ہو، یعنی جو عدت گزاری ہے، عدت وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا وہ بیوہ ہوئی ہے یا وہ تو اس کو طلاق ہوئی ہے، اور بچہ جنم دے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی اگر وہ طلاق دینے والے سے حاملہ ہو، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ سیدھا سیدھا کیس ہے. ٹھیک ہے، یا بدکاری سے، کیونکہ زنا کی عدت نہیں ہوتی. سامنے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں یہ آگے ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی ہے اس کے اندر، انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہیں. اگر وہ حاملہ جینونلی جائز طریقے سے اپنے خاوند سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو اگر وہ بیوہ ہوئی ہے تب بھی، اور اگر وہ اس کو طلاق ہوئی ہے تب بھی وضع حمل کے ساتھ اس کا جو عدت ہے اس کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بدکاری سے بھی ہوئی ہے، ٹھیک، تو اس کی وہ جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا، پھر انفاس کا پیریڈ چلے گا. اس کی تفصیل ابھی آئے گی، اس کو بھی نہ چھیڑنا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تفصیل ہے ذرا، لیکن میں نے احتیاطاً آگے لکھ دیا تھا کہ زنا کی عدت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا بڑا ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. ہاں، چیز تو وہی ہے. ایکچولی زنا میں شریعت ولدیت کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، نہیں کرتی شرعاً. وہ کہتے ہیں اس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے. جو بچہ زنا کی پیداوار ہو نا، شریعت اس کا باپ کسی کو بھی کاؤنٹ نہیں کرتی. یہ تم لوگ حیران ہو گئے سن کے کہ یہ کیسے ہو سکتا، سمجھے. نسب کے معاملے میں اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ حرام کی بنیاد پہ ہوگا، نکاح کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جب وہ خاتون زنا کا حمل ڈلیور کرنے کے بعد جب وہ کسی اور جگہ پہ نکاح کرتی ہے، تو یا دوران حمل ہی وہ نکاح کر لیتی ہے، تو وہ اس بچے کے نسب کو بالکل وڈرا کر دیتی ہے جو اس کے پیٹ میں زنا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب وہ نہ وہ اس مرد کی بیوہ ہے اور نہ وہ اس مرد کی متعلقہ ہے، یعنی اسے کو طلاق دی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں، اور جب نسب بھی اڈاپٹ نہیں کیا جاتا زنا کی اولاد کا، ولد الزنا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو عورت ہے وہ نکاح کہیں پہ بھی کر سکتی ہے، سمجھے. وہ صرف چھلا گزارے گی، یاد رکھنا. زنا سے حاملہ ہونے والی خاتون صرف چھلا گزارے گی، اس پہ عدت کی اپلیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی تفصیل آئے گی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل آئے گی. اگر حمل نکاح فاسد کی وجہ سے تھا، نکاح فاسد کس کو کہتے ہیں؟ نکاح دیکھو اس کی کئی اقسام ہیں.
لیکن چونکہ ہمارے سبجیکٹ کے حساب سے ابھی 2 آئیں گی جو کہ ہمیں ضرورت ہے جس کی، ایک نکاح فاسد اور ایک نکاح باطل۔ نکاح باطل تو وہ ہے جس کو شریعت مانتی ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی نکاح ہے، ٹھیک ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہوتا سیدھا سیدھا۔ نکاح باطل کی تو یہ ہے۔ جو نکاح فاسد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو لیگیلٹی ہے اس کو مانا تو جاتا ہے، لیکن وہ فاسد اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں نکاح کی شرائط میں سے کوئی شرط کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اس نکاح کے کوئی گواہ نہیں ہے، اب ایجاب و قبول تو ہوا ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس تو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مگر نکاح کی بنیادی شرائط میں سے اس کا گواہوں کا ہونا لازمی ہے۔ گواہ نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایجاب و قبول تو ہو، وہ سب ٹھیک ہو گیا، مگر وہ نکاح فاسد ہے، ڈیفیکٹیو ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر حمل نکاح فاسد کی وجہ سے تھا اور عورت نے بچہ جن دیا تو عدت تب بھی ختم ہو جائے گی، گو کہ اس کا نکاح فاسد تھا لیکن نکاح تو تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جیسے ہی ڈلیوری ہوگی تو وہ عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر معتدہ یعنی عدت گزار رہی عورت زنا کی وجہ سے حاملہ ہوئی تو وضع حمل سے عدت ختم نہ ہوگی، کیونکہ زنا کی وجہ سے حاملہ عورت پر اصلاً عدت نہیں ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ابھی، ٹھیک ہو گئی بات۔ عدت خاوند کے مرنے یا اس کی طلاق کی وجہ سے ہے، یہ بھی کلیئر ہو گئی بات۔ حمل کے زنا سے ہونے کا علم اس طرح ہوگا کہ عقد نکاح کے وقت سے 6 ماہ گزارنے سے پہلے وہ عورت بچہ پیدا کر دے، بچہ ڈلیور کر دے، ٹھیک ہے، یعنی 1 جنوری کو نکاح ہوا تو 30 جون سے پہلے اگر وہ بچہ ڈلیور کر دے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ولد الزنا ہے، وہ اس نکاح سے وہ اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر متارکہ کے بعد بچہ جنا تو اس کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر متارکہ سے پہلے بچہ جنا تو عدت ختم نہیں ہوگی۔ اس کو ایز اٹ از لکھ لینا، یہ جب ہم متارکہ ڈسکس کریں گے تو اس میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن میں انٹروڈکشن دے دیتا ہوں متارکہ کا ہے کیا۔ متارکہ کہتے ہیں ترک سے، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا۔ جب نکاح فاسد ہو جائے، ٹھیک ہے، جب نکاح فاسد ہو جائے اور وہ ایسے فاسد ہو کہ بیوی جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں، اس صورت میں زبان سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ جو متارکہ ہے یہ طلاق کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، لیکن اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ طلاق کو جو رائٹ ٹو طلاق ہے 3 ٹائمز کا، اس کو ختم نہیں کرتا۔ یعنی اس نے کہا نا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو اب یہ نہیں ہوا کہ وہ جو 3 طلاقوں کا اس کا حق تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی یا اس میں سے کہ جی 1 طلاق ہو گئی، یہ کہنے سے نہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے۔ مثال کے طور پہ مرد نے اگر اپنی ساس سے تعلق قائم کر لیا، خاوند نے اپنی ساس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کی جو بیوی ہے وہ اس پہ حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہوگی بات۔ اب اس میں مسئلہ یہ بنے گا کہ اس کا نکاح فاسد ہوا ہے، کیونکہ نکاح کی شرائط میں سے یہ ہے کہ ماں اور بیٹی کو ایک وقت میں نہیں رکھا جا سکتا،
ٹھیک ہوگی نا بات. اب وہ شرط جو ہے وہ ختم ہوگی بیچ میں سے, یعنی وہ شرط وہ اس کی وائلیشن ہوگی اس کنڈیشن کی. جب وہ کنڈیشن کی وائلیشن ہوئی تو یہ نکاح جو ہے یہ فاسد ہو گیا. نکاح تو ہے مگر یہ اب ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ذرا بات کو سمجھنا. نکاح موجود ہے لیکن وہ نکاح فاسد ہو گیا. اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھ سکتے. اب اس صورت میں خاوند کو اسے کہنا پڑے گا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا, یا اس طرح کا کوئی اور فکرہ وہ کہے جس سے یہ پتہ چلے کہ میں نے تیرے ساتھ تعلق ختم کر دیا. جب یہ بات ہو جائے اس کے بعد سے اس کی عدت شروع ہوگی. آپ سمجھے؟ وہی عدت ہے جو نارمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ 6 سال بھی اس کو نہیں کہتا, وہ خاوند اس کو فرض کرو 5-6 سال بھی نہیں کہتا کہ میں نے تو چھوڑ دیا, وہ نکاح تو چلتا رہے گا. وہ ایک دوسرے پہ حرام بھی ہیں اور وہ خاتون کہیں اور نکاح بھی نہیں کر سکتی. سمجھے؟ متارکہ اس لیے خطرناک ہے, وہ بیٹھی رہے. اب وہ نہ اس مرد کے جوگی ہے اور نہ کسی اور جگہ پہ نکاح کرنے جوگی. یہ کافی خطرناک ہے. ہو گیا نا کہاں. یس, ٹھیک ہے. تو یہ ہے متارکہ, یہ اس کی آؤٹ لائن ہے. تو وہ عدت پوری کر کے پھر نکاح کریں گے. یہ تو ہاسٹیج ہو گئی, پھر خاتون ہاسٹیج ہو جائے گی. پھر ہاں, خاتون تو حاضری ہو جائے گی نا. ہاسٹیج کا مطلب ہے نہ کسی جوگی رہی نہ کیوں دھیان نہیں رکھا. اور میاں پہ وہ اس لیے ہے کہ وہ تو نے حرکت ایسی کی ہے لہذا یہ تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. سو جب وہ ترک کر دے, ترک کرنے کے بعد بچہ جنا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اس نے کہا ترک کر دیا, ابھی وہ حاملہ تھی, ٹھیک ہے, اور اسی میں اس نے اس کو کہہ دیا کہ جی میں نے تجھے چھوڑ دیا کیونکہ یہ معاملہ ہو گیا. یا وہ یہ تو تھا نا ساس والی بات تھی. یا اگر سسر اپنی بہو سے تعلق قائم کر لے تو وہ پھر بہو اس سسر کے بیٹے پہ حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بوتھ ویز ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو اگر وہ متارکہ کرنے کے بعد بچہ اسے جنا تو پھر عدت ختم ہو جائے گی, اور اگر متارکہ سے پہلے بچہ جنا تو عدت ختم نہیں ہوگی, پھر اس کے اوپر طلاق کی عدت آئے گی. ٹھیک ہے. یہ طلاق کنایہ کی اس میں ہاں, یہ طلاق کنایہ کی ایک قسم ہے, لیکن یہ علیحدہ اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے متارکہ کے نام سے. المتارکہ کہتے ہیں اس کو. اس کی جو وہ جو ہے نا موڈس آپرینڈائی وہ وہی ہے, سیم ہی ہے اس کے والا, کنایا والا ہی ہے, لیکن اس کی وجوہات ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ نکاح فاسد کا جو ہے نکاح تجدید نہیں ہو سکتا. کس کی؟ نکاح فاسد وہ جو حکم آیا اس کے مطابق ہی چل رہا ہے نا. وہ حرام ہو گیا, وہ حرام ہونے کے بعد وہ جان چھٹے گی, دوسری جگہ نکاح کرے گی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں پتہ ہے یہ حلالہ کو بعض اصحابہ نے اور تابعین نے اس کو زنا قرار دیا ہوا. اگر متعلقہ عدت کے دوران حاملہ ہو جائے, ہم نے تو پڑھا نا کہ وضع حمل جو ہے وہ اس کی عدت ختم کر دیتی ہے, ڈیلیوری جو ہے. اب ہم آ رہے ہیں اس کی تفسیر میں آہستہ آہستہ. اگر متعلقہ یعنی عدت گزارنے والی عورت عدت کے دوران حاملہ ہو جائے, پہلے نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو امام محمد کے مطابق یہ طلاق کی عدت گزارے گی. اگر بیوہ دوران عدت حاملہ ہو جائے تو حمل کی وجہ سے وفات کی عدت تبدیل نہ ہوگی, کیونکہ اس حمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
جب وہ طلاق اس کو ہوئی تو عدت شروع ہوگی نا، ٹھیک ہے، اس نے عدت میں کام دکھا دیا، اور وہ جو کام دکھایا اس نے تو اس سے وہ پریگننٹ ہو گئی، تو اب اس پریگننسی کا اس کے اس خاوند سے تعلق کوئی نہیں ہے جس نے اسے طلاق دی تھی. سو یہ جو حمل ہوگا یہ زنا والا ہوگا، سمجھے؟ طلاق ہوگی اور طلاق کے 2 مہینے بعد اس نے اچانک سے کہنا شروع کر دیا جی میں تو حاملہ ہوں. وہ 2 مہینے پہلے کدھر تھی تو ہے نا سوچنے والی بات. بندہ کہے گا یار وہ خاوند نے تو طلاق دی، وہ تو گھر چلا گیا کب کا، یہ 2 مہینے بعد اٹھ کے کہہ رہی کہ حاملہ ہوگی، تو اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا، سمجھے؟ سو یہ پتہ کرنے کے ایک سے زائد طریقے ہیں اس کے. اور اگر بیوہ نے کام دکھا دیا عدت میں تو پھر وہ بھی وہ جو حمل ہوگا وہ زنا کا عمل ہوگا، وہ اس کی جو عدت ہے بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ جاری رہے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس لیے ہم نے اوپر دیکھا نا کہ جو زنا ہے نا، زنا کا عمل اس کی عدت نہیں ہوتی. ہاں بالکل کلیئر ہو گئی بات. اگر شبہ کی بنا پر معتدہ کے ساتھ وطی کر لی گئی، شک، وہ شک کی کئی ہوتی ہیں، میں نے 2 لکھ دی تھی لیکن اس کی 2 سے زیادہ بھی وجوہات ہوتی ہیں. نکاح فاسدہ میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار لیا، نکاح فاسد تھا، وہ ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے تھے، لیکن اس نے شبہ میں کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یا اس نے کیئر ہی نہیں کی، تو اس میں اس نے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزار لیا، اور وہ جو ہے وہ اس عدت میں اپنے متارکہ دیکھا نا، ابھی ہم بتایا نا کہ متارکہ جب اس نے کہہ دیا تو اب اس کے بعد وہ شروع ہو گئی ہے. لیکن متارکہ سے پہلے اب وہ جو جس وجہ سے متارکہ کرنا تھا وہ وجہ تو ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد ابھی اس نے اس کو کہا نہیں ہے کہ میں نے تجھے ترک کر دیا، اور اس پیریڈ کے اندر اس نے بیوی سے تعلق قائم کر لیا، ٹھیک ہے، شبہ میں کہ نہیں یہ بھی کچھ نہیں ہوا، یہ ایسے ہوا وہ، تو یہ وہ چیز ہو سکتی ہے. سو نکاح فاسدہ کسی بھی وجہ سے ہو، یہ تو میں نے ایک متارکہ کی مثال دے دی کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ابھی اس کو، تو نکاح فاسد کسی وجہ سے بھی ہو اور اس میں وہ اس سے تعلق قائم کر لے، یا مرد نے اپنی بیوی کے شبہ میں اس سے وطی کر لی کسی خاتون سے، اور وہ دوران عدت حاملہ ہو گئی، یعنی وہ رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، وہ جو عدت گزار رہی تھی وہ خاتون تھی، وہاں کوئی اس کا آیا کوئی ڈیٹ آیا فلانا یا کوئی ایسا کوئی بھی آیا، اور وہ یہ سمجھا کہ یہ میری بیوی لیٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتہ چلا، اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ میں اس کو خراب کروں، لیکن وہ یہ سمجھا کہ میری بیوی ہے یہ، اور اسی چکر میں جو ہے وہ عدت کے دوران حاملہ ہو گئی، تو پھر وضع حمل پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی. نکاح فاسدہ کی وجہ سے عدت کیوں ختم ہوگی؟ اس لیے کہ وہ نکاح کی صحت ابھی ٹھیک ہے، سمجھے؟ نکاح جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ضرور ہے، نکاح ختم نہیں ہوا، وہ نکاح فاسد ہو گیا، ڈیفیکٹیو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کچھ رائٹس اس کے ختم ہو گئے، لیکن نکاح بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی وہ ایک شبہ کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو گیا، شک شبہ کی وجہ سے، تو لہذا ان کا ولفل ایڈلٹری نہیں تھی، تو اس صورت میں شریعت نے ان کو گنجائش دی ہے کہ اس صورت میں عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی وضع حمل کے ساتھ. جس کا خاوند فوت ہو جائے، جب وہ خاوند کے فوت ہونے کے بعد شبہ میں کی گئی وطی کے نتیجے میں، یعنی اب نے ڈسکس کر لیا کہ شبہ میں کیسے ہو سکتی ہے، 2 سال بعد بچہ جنے تو بچے کی ولادت سے 6 ماہ اور کچھ زائد وقت سے پہلے اس کی عدت کے ختم ہونے کا حکم لگایا جائے گا. 2 سال میکسیمم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، خاوند کا فوت ہو گیا اور شبہ میں اس کے ساتھ کسی نے تعلق قائم کر لیا،
ٹھیک ہوگی بات. تو 2 سال بعد اگر وہ فرض کریں میکسیمم پیریڈ یہ ہے کہ 2 سال میں وہ بچہ جو ہے اس کے یہاں پیدا ہوتا ہے, ڈلیوری ہو جاتی ہے, تو بچے کی ولادت سے 6 ماہ اور کچھ زائد وقت پہلے 6 ماہ اور کچھ زائد وقت پہلے بچے کی ولادت سے اس کی عدت کے ختم ہونے کا حکم لگایا جائے گا, اور اس عورت کو یوں بنا دیا جائے گا گویا اس نے عدت کے ختم ہونے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کیا اور اس سے حاملہ ہوئی. یہ تو ٹائم پیریڈ بہت بڑا 15 سے 14 تم لوگ سمجھے ہی نہیں ہو اس بات کو. میں بتا 1 جنوری 1990 کو بندے کی ڈیتھ ہوئی, ٹھیک ہے, عدت شروع ہو گئی, ٹھیک ہوگی بات. دوران عدت شبے میں اس بیوہ کے ساتھ تعلق کسی مرد کا قائم ہو گیا, شبے کے اندر, شبہ ولفل زنانی شبہ کے اندر. اب اس میں میکسیمم پیریڈ جو ہے وہ ڈلیوری کا جو شریعت کہتی ہے وہ 2 سال ہے, ٹھیک ہے, میکسیمم پیریڈ. اب اس نے وہ جو بچہ ڈلیور ہوا وہ 2 سال کے اندر کسی ٹائم پہ بھی ہو گیا, لیکن وہ ٹائم جو ہے وہ 6 مہینے سے اوپر تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. تو اب یہ کیا جائے گا کہ جو بچے کی ڈیٹ آف برتھ ہے اس سے 6 مہینے پیچھے جایا جائے گا, کیونکہ جب فریش نکاح کیا جائے, فریش نکاح, تو اس کے بعد جو جائز اولاد ہے اس کی نشانی یہ رکھی ہے شریعت نے کہ وہ نکاح کی تاریخ سے لے کر 6 مہینے سے اوپر جو تھوڑے سے دن ہیں اس میں وہ پیدا ہوگا, ٹھیک ہے. تو 6 مہینے اس کو ریورس اس لیے کیا جائے گا کہ اس کو ایسے سمجھا جائے کہ 6 مہینے پہلے اس نے 6 مہینے کچھ دن پہلے اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کیا اور اس کے بعد یہ بچہ جو ہے وہ ڈلیور ہوا. آپ سمجھے بات؟ تو یہ شبہ کی وجہ سے اس کو یہ گریس دیا گیا خاتون کو کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں, ٹھیک ہے. اور صحیح بات ہے, سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ بیوہ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن نہیں گزارے گی, وہ 6 ماہ کی پریگننسی کے بعد عدت سے آزاد ہوگی. دیکھو نا, اس کے جب وہ پریگننٹ ہو گئی نا اس کے 6 تو اب وہ پریگننٹ میں مسئلہ یہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک کیا ہوا سوال یہ. جب وہ دوران عدت پریگننٹ ہوگی, اب اس کی جو اوریجنل عدت تھی وہ 4 مہینے 10 دن تھی, ٹھیک ہے. وہ 4 مہینے 10 دن مکمل ہونے سے پہلے وہ پریگننٹ ہو گئی, یہ شبہ کہ اس میں, ٹھیک ہے. تو اب اس کی 2 عدتیں ہیں, ایک وہ عدت ہے بیوہ والی, وہ تو 4 مہینے 10 دن بعد ختم ہو جائے گی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو پریگننٹ ہوئی ہے نا وہ وضع حمل پہ جا کے ختم ہونی ہے, ٹھیک ہے. سو اس لیے وہ 4 مہینے 10 دن تو اپنی جگہ پہ قائم ہے, وہ تو جب مکمل ہوں گے وہ ہوں گے, بات ختم ہوگی. لیکن ابھی بھی اس کی جان نہیں چھٹے گی کیونکہ وہ عدت میں حاملہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب تک وہ بچہ ڈلیور نہیں ہوتا تو اس کی عدت ختم نہیں ہوتی. کہ اس کا جو ہے عدت کے دوران اگر وہ حملہ ہو جاتی ہے تو وہ ولد الزنا میں آپ نے, لیکن اگر وہ عدت کے شروع ہونے کے 40 ڈیز کے اندر حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا 40 ڈیز, فرسٹ 40 ڈیز عدت کو اس کی شروع ہوئی 1 جنوری سے اور وہ 10 فروری کو حاملہ ہو گئی. وہ کسی وجہ سے ہی ہوگی نا سر. وہ یہ تھا کہ وہ پیچھے یہ پڑا رہے کہ 40 ڈیز تک وہ زندہ رہتے ہیں اس فارم سے, پھر اس کے بعد اگر وہ ہونے تو وہ اگلی اسٹیج میں القمہ میں چلے جاتے ہیں, نہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. اس کا میں ہاں نطفہ, لیکن 40 ڈیز ہے نا, جی 40 تو اس میں پہچان ہی ہوگی کہ اس کو پیریڈ نہیں ہوں گے. 40 ڈیز ہے نا, جی 40 تو میرے چاند اس میں تو پیریڈ ہوں گے,
ٹھیک ہے. اور اگر اسے پیریڈ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریگنینسی ہوگی شروع اس کی, اور اگر پیریڈ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پریگنینسی نہیں تھی, بات ختم ہو گئی. اب ٹھیک ہوگی بات؟ نہیں, سوال ٹھیک ہے, اس میں کوئی عرض نہیں, سوال ٹھیک. عدت اس کی وجہ ہاں. سو یہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا اس کو ابن عابدین شامی نے رد المختار میں کتاب الطلاق باب العدت جلد 6 صفحہ 235 ضیاء القرآن لاہور نے اس کو پرنٹ کیا. شبے کی صورت میں بچہ ہوا وہ بھی غلط زنا ہو, ہاں, شبے کی صورت میں اس کو تو گنجائش دے دی ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ اس کو کر لیں گے ڈسکس انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی کیا نا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. آج کے لیے اتنی بما لینا البلاغ واللہ رسول والوں بالثواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.